اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام تحلیلی جائزہ جو کہ در حقیقت یہ تحلیلی جائزہ مرجع علی جہان تشیع حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت برکاتہ نے جو خطاب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کہ وفات کے موقع پر اس مناسبت سے خواتین کے اجتماع میں جو نکات انہوں نے ارشاد فرمائے تھے، انہی نکات کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ، جس کو آپ تحلیلی جائزہ کہہ سکتے ہیں، اس پر ایک تبصرہ کہہ سکتے ہیں جید علماء کے زیر نظر، اور انشاءاللہ العزیز انہی نکات میں سے مزید کچھ نکات آج انشاءاللہ اس پر بحث ہوگی۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ خود خواتین کے لیے جیسے آقا نے فرمایا کہ خواتین وہی کچھ صلاحیت رکھتی ہیں کہ جو مرد جو صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور تکلیف میں بھی تقریباً جیسے آقا نے فرمایا کہ خود کچھ استثناءات ضرور ہے، لیکن استثناءات سے ہٹ کر اگر کلی طور پر دیکھا جائے تو وہی تکالیف شرعیہ جو ایک مرد کے لیے ہے، خاتون کے لیے بھی وہی ہے۔ اور جیسے نماز کی ادائیگی ہے، روزے کا رکھنا اور دیگر، اور ان میں سے انہوں نے جو نقطہ فرمایا تھا وہ تبلیغ کے حوالے سے تھا کہ فَلْيُبَلِّغْ جو تبلیغ کا حکم ہے حدیث نبوی میں، تو فرمایا کہ جس طریقے سے مرد کے لیے یہ حکم ہے اسی طریقے سے خواتین کے لیے بھی ہے۔ البتہ جائیگاہ جو ہے وہ مختلف ہے، کس جائیگاہ میں جو ہے کس مقام پر جو ہے وہ ایک مرد تبلیغ کر سکتا ہے اور کس مقام پر ایک خاتون تبلیغ کر سکتی ہیں، وہ بہرحال اپنی جگہ پر خود ایک وہ جگہ جو ہے وہ مشخص ہے یقیناً۔ اور لیکن یہ ہے کہ کلی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ سلسلہ ضروری اور لازمی ہے۔ اور پھر تبلیغ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ تبلیغ بظاہر جو ہے تبلیغ ایک حکم واجب کفائی ہے، واجب کفائی، لیکن چونکہ منفی الکفایہ نہیں ہوا تو اس عنوان سے جو ہے یہ حکم جو ہے وہ واجب عینی ہو جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز نہایت ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے، حوزہ علمیہ نجف اشرف کے اساتید میں ہے حضرت آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی صاحب حفظہ اللہ، انشاءاللہ ہمارے ساتھ محو گفتگو رہیں گے۔ اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت رہے شاہ صاحب۔ قبلہ کیسے مزاج ہے؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، خدا آپ لوگوں کو سب کو سلامت رکھے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ شکریہ قبلہ۔ سب سے پہلے تو تہ دل سے بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ قبلہ میں چونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو جو خطاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسین شیرازی دامت برکاتہ نے جو نکات اس خطاب میں پیش کیے تھے، اس میں سے کچھ سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ جی بسم اللہ جی۔ شکریہ قبلہ۔ میں پہلا سوال، چونکہ یہ خطاب جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے وفات کے عنوان سے تھا، تو آقا نے سب سے پہلے خواتین کے کچھ ذمہ داریوں کی طرف اشارہ فرمایا، تو اور حدیث بھی انہوں نے پڑھی اور فرمایا کہ اکثر اہل الجنہ النساء، اس میں سب سے زیادہ جنت میں جانے والی بھی خواتین ہے۔ تو تبلیغ کے حوالے سے بھی انہوں نے فرمایا کہ جو ذمہ داریاں مرد کی ہے وہی عورت کی بھی ہے تبلیغ کے عنوان سے۔ تو خواتین کے اس زمانے میں قبلہ کیا ذمہ داریاں ہیں، اس عنوان سے اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مبارک میں
ایک بہت زبردست میسج دیا ہے جی مقام پہ، پوری امت کو یہ میسج دیا گیا، اور وہ میسج یہ ہے کہ آپ لوگ بلائیں اپنے رب کے راستے کی طرف جی دانائی سے، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے صحیح، واضح نصیحت سے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور ان سے مناقشہ کریں خوبصورت طریقے سے۔ اب یہاں پہ قرآن کا جو حکم ہے اسی بات کی طرف آغا محترم نے بھی اشارہ کیا اور متوجہ کیا جی خواتین عالم کو جی کہ اس دور میں بالخصوص جو ہے، چونکہ میڈیا کا دور ہے، اور یہ وظیفہ فقط علماء کا نہیں ہے کہ وہ دین کی طرف لوگوں کو بلائیں، بلکہ ہر عاقل بالغ کا یہ وظیفہ شرعی ہے کہ وہ دین کامل کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مستورات کی جہت سے، چونکہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جی کہ جنہوں نے اسلام کی بنیادیں مضبوط کرنے میں بے شک رول ادا کیا ہے، چاہے وہ مال کے ذریعے سے ہو، چاہے اپنی وجاہت اور مقام کی قربانی کے ذریعے سے ہو، چاہے شیب ابی طالب میں 3 سال جو مشکلات برداشت کی، وہ عظیم ہستی جو کنیزوں میں جو ریشمی لباس اور غلاف اور پردوں میں رہتی تھیں، محلات میں رہتی تھیں، وہ پتے کھا رہی ہیں، وہ شیب ابی طالب کی اس گھاٹی میں سخت جگہ پہ سو رہی ہیں۔ جی تو یہ ساری قربانیاں جو بی بی نے دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، رسول خدا کی مدد کے لیے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے قربانیاں دی، جی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک، یعنی ان کی سیرت کے اندر تمام مستورات کے لیے، جیسے کہ آغا نے بھی فرمایا، نہ صرف مستورات کے لیے جی بلکہ مردوں کے لیے بھی ایک مثالی نمونہ موجود ہے کہ ایک جی ایسی ایگزامپل ہے، ایک ایسا آئیڈیل پرسنالٹی ہے اسلام میں، ایک ایسی پہلی مستور، پہلی بیوی رسول خدا کی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، کہ جنہوں نے اپنے غلام اس شرط پہ آزاد کر دیے کہ لوگ کلمہ پڑھتے جاؤ آزاد ہوتے جاؤ، اس جی شرط لوگوں کو قرضے معاف کر دیے کہ آپ کلمہ پڑھتے جاؤ آپ کے لیے قرضے معاف ہیں۔ تو یہ سارے سورسز تھے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اس مشکل دور میں، جو اسلام جی کا ابتدائی دور تھا جب اسلام کی مخالفت ہو رہی تھی اور بڑے بڑے قریش مکہ اور کفار اور بڑی جو اس زمانے کی پاورز تھی وہ جب مخالفت کر رہی تھی، تو اور کوئی تائید نہیں کر رہا تھا سوائے رسول خدا کی تائید کے، جناب ابو طالب تائید فرما رہے تھے بڑی شخصیات میں، جی اور اس کے بعد جناب خدیجہ کا ذکر آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ محسن اسلام ہے جناب خدیجہ، اور ان کی سیرت تمام امت اسلامیہ کے لیے اور خصوصاً خواتین کے لیے ایک جی عملی نمونہ ہے کہ مشکل وقت میں کھڑے رہنا یہ تو عام لوگ نہیں کرتے، وہ تو ملکہ عرب تھی، بے شک ملکہ عرب اپنی پوری تجارت کی قربانی دے دی۔ آج لوگ اپنے تھوڑا سا کوئی لاس اگر ان کی بزنس میں ہوتا نظر آئے تو وہ اسلام کی بات ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ جی بیوی نے اپنی تجارت کی قربانی دی، یا لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، یعنی جی جناب سیدہ کی ولادت کے وقت جو ہے قریش مکہ کی جو عورتیں تھیں وہ اس لیے نہیں آئی کہ آپ نے ایک یتیم سے شادی کر لی۔ جی بیوی کی نگاہ میں وہ معرفت تھی کہ اس عظیم ہستی کے وہ اخلاق، ان کے کردار کو دیکھ رہی تھی۔ مال تو بیوی کی جوتیوں میں پڑا تھا، بیوی دیکھ رہی تھی مجھے ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جی جس کا کردار مثالی ہو۔ لہٰذا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو ہے، میں سمجھتا ہوں نہ صرف محسن اسلام ہے، محسن اسلام بھی ہیں، محسن انسانیت بھی ہیں کہ جی جنہوں نے ایسا اسلام پروموٹ کرنے میں، اس کو بے شک مضبوط میں اپنے تمام وسائل کو استعمال کیا۔ آج یہی میسج جو ہے آج کی مستورات کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی تمام صلاحیتیں، اپنی ذہنی، اپنی اس کے علاوہ علمی صلاحیتیں، اپنے بیان، اپنے مال کے ذریعے، اولاد، جو بھی جی کسی بھی مستور کے پاس یا کسی بھی مومن کے پاس جو کچھ اس کو اللہ نے دیا ہے، وہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اسلام کی نصرت کے لیے اس کو استعمال کرے۔ خدا اس بندے کو دنیا میں بھی عزت اور شرف دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے عزت ہے۔ اور جی یہی بات آغا محترم نے، آغا شیرازی محترم بزرگوار نے اس نقطے پہ بہت فوکس کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ خود ان کا اجتماع کرنا جو ہے سالانہ مستورات کا، یہ ان کا انفرادی کام ہے، جی اور جس طرح انہوں نے مبلغین کے لیے وہ کانفرنس کی، یہ مستورات کا اجماع۔ اور جناب خدیجہ کے حوالے سے ان کے یوم پہ، جناب خدیجہ ایسی مظلوم شخصیت ہیں
کہ جن کا خود ان کے ماننے والے بھی ان کی یاد نہیں مناتے ان کے ایام میں. تو یہ آپ نے میں سمجھتا ہوں منفرد کام کیا ہے کہ جناب خدیجہ کے حوالے سے باقاعدہ خواتین کا اجتماع، خواتین کے اندر جذبے کو ابھارنا، ان کے اندر شعور کو بیدار کرنا، مزید ان کو تقویت اور فکری جو ہے نا رغبت دلانا کہ آپ جناب خدیجہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے تبلیغ دین کے لیے کام کریں. اور بہت اچھے نکات آغا نے متوجہ کیا خواتین کو کہ بھائی آپ اس میڈیا کے دور میں میڈیا کو یوز کریں. دیکھیں یہ شیرازی خاندان میں یہ بھی انفرادیت ہے کہ ان کے خاندان میں علماء فقہا ہے، ایک سلسلہ وہ اپنا امتیاز اپنی جگہ، لیکن اس جدید دور میں انہوں نے میڈیا کو صحیح یوٹیلائز کیا ہے، مختلف چینل بنائے ہیں، مختلف لینگویج، اسی طرح اتنی لینگویجز میں اتنی جہتوں میں اور مزید چاہ رہے ہیں. میری ایک ملاقات تھی قم میں 1999 کی بات کر رہا ہوں، تو اس زمانے میں میرے خیال میں انہوں نے اس بات کی طرف متوجہ کیا تھا کہ جب کھانے پہ ہم مدعو تھے تو اس وقت انہوں نے اس بات پہ متوجہ کیا تھا کہ ہم امت مسلموں کو ایک سیٹلائٹ، اپنے سیٹلائٹ کی ضرورت ہے. تو یہ دیکھیں خود بھی میڈیا حالانکہ وہ کر رہے ہیں یوز، لیکن سب امت کو دعوت دے رہے ہیں، سب مستورات کو، جوانوں کہ بھئی آپ میڈیا کا یوز کریں، صحیح یوز کریں اور اس کے ذریعے دین پورا دنیا کو بتائیں. خصوصاً مذہب اہل بیت، وہ مذہب معلوم رہا جن کو سیاسی طاقتیں دباتی رہی ہر زمانے میں، جس مذہب کو ہر جہت سے ختم کرنے کی کوشش اور پورا زور لگایا گیا، مال خرچ ہوا، حکومتیں خرچ ہوئی، دہشت گرد تنظیمیں بنائی گئی. آج ہمارے پاس فرصت آئی ہے کہ ہم چاہے مستورات ہیں چاہے جوان ہیں، امت کا ہر بندہ وہ حق اور اہل بیت کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچائے. اور جناب خدیجہ آج بھی مظلوم ہے، ان کا ذکر نہیں ہوتا، ممبروں پہ نہیں ہوتا، کتابوں میں نہیں ہوتا. یعنی ایسی رسول کی زوجات کا ذکر ہوتا ہے کہ جو ان کا سیاسی جن کے مقاصد تھے، جنہوں نے اپنے دور میں بنو امیہ دور میں جن کو استعمال اس وجہ سے کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، مولا علی کے مقابلے میں لے کے آ گئے. اور جس بیوی کے ہوتے وہ رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی، اتنی عظمت بعد میں بھی بتایا کہ سب سے زیادہ محبوب میرے لیے جو ہے جناب خدیجہ ہیں. جناب خدیجہ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اولاد عطا کی، کسی اور بیوی سے مجھے اللہ نے اولاد اس طرح نہیں عطا کی. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے، جو جناب خدیجہ کی عظمت ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ آج امت کو بتانے کی ضرورت ہے. اور خصوصاً مستورات کو اس پہ کام کرنا چاہیے. اور آگے نے بہت اچھا، میں بار بار اس کو نقطے پہ فوکس کر رہا ہوں کہ مستورات کو یہ میسج دیا کہ پورے دین کو سمجھیں اور اس دین کو جناب خدیجہ کی سیرت، جناب زہرا کی سیرت پہ چلتے ہوئے آگے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچائیں. میں سمجھتا ہوں ہماری مستورات آج کے دور میں بھی بہت کم مستورات ہیں جو اس نقطے کی طرف متوجہ ہے اور دین کے لیے کام کر رہی ہیں. یہ بہت اہم نقطہ ہے آغا کے اس اجتماع میں کہ خود اس مناسبت کا پوری امت کو اور مستورات کو منانا چاہیے. ہر سال 10 جو رمضان آتی ہے جناب خدیجہ ڈے مقرر ہو اور پوری امت اس کو منائے اور بی بی کی شان اور بی بی کی جوہد سے درس لے اور دنیا کو بتائے کہ یہ مظلومہ بی بی جو محسنہ اسلام ہے اس کا تذکرہ کیوں نہیں ہوتا. اور دوسرا بات کو یہ میسج دیا کہ آپ کام کریں. یہ میں سمجھتا ہوں مہم نقطہ تھا آغا خطاب میں. جی شاہ صاحب. جی قبلہ، نہایت ہی مہم نکات کی طرف آپ نے متوجہ فرمایا. میں ایک سوال اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا کہ خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی شیرازی حفظہ اللہ نے اس عنوان سے بھی فرمایا کہ آج کل کے اس دور میں جو فساد ہے اور فساد میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ اس کی جو ہے 2 وجوہات ہے. ایک تو اہل باطل کے حد سے زیادہ تبلیغات اور ایک جو ہے وہ اہل حق کی کمکاری. اس عنوان سے قبلہ آپ کیا وضاحت فرمائیں گے؟ ہاں جی، بہت اچھا امپارٹنٹ نقطہ تھا. یقیناً زندگی کا ایک نچوڑ ہوتا ہے، بزرگان کے جو نکات ہوتے ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے امت کو. وہ اپنے علمی اور اپنے زندگی کے مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ دیتے ہیں جو ہم ممکن ہے 40 سال بعد اس نقطہ فکر تک پہنچے جو وہ اپنی زندگی کا ان نکات پہ خصوصی فوکس کرنا چاہیے. اور یہ بہت مہم مسئلہ
کہ قرآن نے بھی کہا ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ فساد جو ہے وہ خشکی اور تر میں ظاہر ہو چکا ہے۔ تو اس دور میں آگا نے بہت اچھے طریقے سے متوجہ کیا، میڈیا کے دور میں جو ہے اتنا فساد پھیل چکا ہے، گمراہی کا، جہالت کا، بد عقیدتی کا، بد عقلی کا، بے حیائی کا، یعنی ہر جیسے فساد پھیل چکا ہے میڈیا کے دور میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نقطے پہ جو انہوں نے فوکس کیا بہت ضروری تھا، اور مستورات کا خصوصاً رول ہے۔ دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو فحاشی و بے حیائی اور وہ فلموں کا ایک زمانہ تھا، ڈراموں، اس سے آگے کراس ہو گیا، یعنی زیادہ مستورات جو بے دین ہیں، مسلمز ہیں، وہ پھیلا رہی ہیں فحاشی اور بے حیائی اور بے دینی۔ تو مستورات کا اس میں خصوصی رول ہے کہ ایک طرف جیسے ایک جلوس نکلتا ہے بے حجابی کے لیے، آزادی، مستورات کی بے دینی والی آزادی کے لیے، حالانکہ اسلام نے جتنی آزادی مستورات کو دی ہے کسی اور نے نہیں، جتنا مقام اسلام نے مستور کا بتایا، ماں کی حیثیت سے جنت قدموں میں رکھ دی، بیوی کی حیثیت سے آدھا ایمان مکمل کرنے والی ہے بیوی، بیٹی کی حیثیت سے رحمت قرار دیا، اور یہ سارا جو مقام اسلام نے دیا ہے عورت کو کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ جتنی آزادی عورت کو اسلام نے دی ہے، یعنی وہ تبلیغ کر سکتی ہے، وہ دین سیکھ سکتی ہے، وہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی جاب کر سکتی ہے، یعنی ہر قسم کی آزادی دی اور زحمت کم ڈالی ہے۔ آغا نے بہت اچھے طریقے سے متوجہ کیا مستورات کو کہ فساد پھیل چکا ہے، اور اس دور میں طلاقیں زیادہ ہو رہی ہیں، قدم قدم پہ بات پہ طلاق ہوتی ہے، شادیاں جو ہے نا ان میں رکاوٹ ہوتی ہے، شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بہت اچھا متوجہ کیا کہ میڈیا سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگ آزاد خیال غربی دنیا کی طرح ہونا چاہتے ہیں کہ کوئی ان کے اوپر پابندی نہ ہو ایک عورت کے ساتھ زندگی ہو، حالانکہ یہ زندگی جو خود اسلام نے دی ہے اس میں طہارت ہے، اس میں عفت ہے، اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے، اس میں ایک پاکیزہ نسل کی جو ہے نا نشو و نما ہے، اور آخرت کی کامیابی الگ ہے۔ یہ دنیا کے ثمرات الگ ہیں، آخرت کی کامیابی الگ ہے۔ تو آغا نے بہت اچھا متوجہ کیا کہ اس دور میں لوگ جو غلط میڈیا ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، معاشرے میں بے دینی، فساد اور بے چینی اور خاندان تباہ ہو رہے ہیں، ایک جو آئلی زندگی ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ لہذا اس میں مستورات کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ خود بھی دین کو سمجھے، خود حجاب میں رہیں، ان کی اگلی نسلوں کی تربیت ہے اس کا بہت بڑا رول ہے، اور پھر سوشل میڈیا کو یوز کریں اور اس میں دین کی جو اصل ہے، دین کی جو خوبصورتی ہے، جو چارمنگ ہے، جو بیوٹی ہے، وہ جو سنہرے اصول ہیں وہ دنیا تک پہنچائیں۔ آغا نے بہت اچھے نقطے پہ، مہم نقطے پہ، جو اس دور کا نقطہ، اسی لیے تو کہتے ہیں تقلید مرج وقت کی ہے۔ کیوں شیعہ کی تقلید مرج وقت کی ہے؟ سابقہ مفتی کے تقلید پہ باقی نہیں رہ سکتے نئے مسائل خصوصاً، کیونکہ جو مفتی وقت ہوتا ہے، جو مرجع وقت ہوتا ہے، وہ زمانے کے حالات کو سمجھ کے وہ بتاتا ہے کہ مسائل کیا ہے امت کے لیے، اور ان نئے مسائل کا حل کیا ہے اور کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ یہ قیادت رہبری جو ہے، یہ اس لیے جو ہے نا امام زمانہ علیہ السلام نے ام الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا فإنہم حجۃ علیکم، کہ زمانہ غیبت میں ہمارے حدیثوں کے راوی جو سابقہ حدیثوں سے آئندہ کے مسائل بتائیں، یعنی فقہا، ان کی طرف رجوع کرو، وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے اور میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں۔ یعنی تمام فقہا کو حجت قرار دیا، کسی ایک فقیہ کو حجت نہیں قرار دیا، جتنے بھی فقہا ہیں، جتنے بھی مراجع ہیں، سب کو حجت قرار دیا۔ اور اس میں جو زیادہ جو ہے نا جس کے دل میں درد ہے ملت کا، زیادہ کوشش کر رہا ہے، زیادہ افقہ ہے، یہ چیزیں پھر اور اس میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ جی مفتی اپنا شاہ صاحب بسم اللہ۔ جی قبلہ، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی۔ ایک سوال میں اس عنوان سے بھی کرنا چاہوں گا، چونکہ آغا نے فرمایا کہ خود ایک خاتون جو ہے معاشرے میں بڑی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، اس عنوان سے کہ جیسے آج کے اس دور میں فسادات میں خود طلاقوں کا بڑھ جانا، میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور دوسرے بہت سارے فسادات، جس میں خاتون جو ہے وہ بہتر ایک مؤثر ثابت ہو سکتی ہے، اس عنوان سے بھی قبلہ اگر ایک وضاحت فرمائے۔ جی بہت اچھی بات آپ نے کی۔ طلاق ابغض الحلال جیسے کہ مشہور ہے کہ سب سے زیادہ خدا کو جو مبغوض چیز ہے، ناپسند چیز ہے، وہ طلاق ہے، اگرچہ اس کو حلال قرار دیا، جائز قرار دیا۔ اور آج کے دور میں چونکہ تربیت دینی کا فقدان ہو گیا ہے، لوگوں کے اندر صبر و تحمل کم ہو گیا ہے، وہ ایک دوسرے کی فقط خوبیاں دیکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے تو خوبیاں اور خامیاں پہلے دیکھنے کا حکم ہے، اچھی طرح جانچ
कर लो, तकवे की बुनियाद पर रिश्ता करो। जब रिश्ते होंगे माल और ज़हरी जमाल की वजह से, जैसे कि रिवायात में है, फिर ना माल मिलेगा ना सुकून मिलेगा। और अगर तकवे की बुनियाद पर रिश्ते होंगे, जैसे कि रिवायत में, खुदा माल भी दे देगा, जिंदगी में सुकून भी दे देगा। ये भी एक रीजन है तलाकों के ज्यादा होने की। और दूसरा, बेसब्री और दीन से मार्फत न होना, और छोटी छोटी बात पे झगड़ा और फसाद और तलाक। तो इस नुक्ते की तरफ आगा ने बहुत अच्छे तरीके से मुतवज्जे किया। ये वेस्टर्न दुनिया में तो आप बिल्कुल जिंदगी ऐसे हो गई है कि जो है ना, तकरीबन वो लोग थोड़े अरसे ही आपस में रहते हैं, बाद में फिर तलाकें उनकी हो जाती हैं और अलग अलग रहना वो पसंद करते हैं। लेकिन हमारे इस्लामिक कंट्रीज में भी इसकी रेशो बहुत बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ते की तरफ मस्तूरात को मुतवज्जे किया। अगर मस्तूरात थोड़ा तहम्मुल और सब्र करें, और अगर घर में मसाइल हैं तो आगा ने मस्तूरात को इसलिए मुतवज्जे किया कि अगर इधर से सब्र होगा तो फिर तलाक तक नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल। और जनाबे अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में है कि उन्होंने बहुत सब्र किया, कुरान में भी है, मशहूर भी है। और जो शौहर बीवी की अजियत पे सब्र करता है, अल्लाह उसे अय्यूब अलैहिस्सलाम का अजर अता करता है। और अगर बीवी शौहर की अजियत और उसके हकूक अदा न करने पे सब्र करती है तो खुदा उसे जनाब आसिया का अजर अता करता है। जैसे कि रिवायत में जो फिरौन ने इतना जुल्म किया था जनाब आसिया पे, कि जनाब आसिया की दुआ को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि नज्जनी मिन फिरौन व अमली, फिरौन के अमल से मुझे निजात अता फरमा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि आपने भी शाह साहब इशारा किया सवाल में, अगर देखिए एक दूसरे के हकूक पे अगर निगाह रखी जाए कि बीवी के हकूक क्या हैं, शौहर के हकूक क्या हैं, अगर हकूक पे निगाह भी हो और हकूक अदा किए जाएं कि बीवी और शौहर का मुश्तरका हक एक दूसरे का एहतराम है, बीवी को नानो नफका अपनी वसअत के मुताबिक देना, और इसी तरह जो है शौहर का हक है कि बीवी शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर न जाए। तो ये इन हकूक का अगर ख्याल रखा जाए तो मैं समझता हूँ तलाकें भी कम होंगी या नहीं होंगी। और मस्तूरात का इसमें बेसिक रोल है कि अगर वो सब्र तहम्मुल करती हैं शौहर की अजियत पे या हकूक वो अदा नहीं करता जिस तरीके से, तो मैं समझता हूँ तलाकों की रेशियो कम हो जाएगी। आगा ने बहुत अहम नुक्ते पे मस्तूरात को मुतवज्जे किया है। जी बेशक। किबला, आखिर में चूंकि वक्त जो है वो भी तकरीबन हमारे पास है 3 से 4 मिनट, अगर इसी खिताब के उन्वान से मज़ीद कोई ऐसा नुक्ता है कि जिसको आप ज़रूरी समझते हैं या कोई पैगाम देना चाहे उम्मत के लिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी, मैं समझता हूँ कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की चूंकि मुनासबत मनाई जा रही है, मैं फिर रिपीट करूंगा कि हर मुसलमान हर साल इस मुनासबत को मनाए, और इस बीबी का जो पूरी उम्मत के ऊपर हक है, कम से कम उस बीबी का तो मकाम इतना है अल्लाह की बारगाह में कि खुद अल्लाह ने जिब्रील के जरिए से अपने हबीब के जरिए से सलाम भेजा था जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को। और जनाब खदीजा की शान तो ये है कि जन्नत की मस्तूरात की जो सरदार हैं जनाब सैयदा, उसकी वालिदा है। जनाब खदीजा के मकाम में कोई कमी नहीं होगी, हम जिक्र करें या ना करें। जनाब खदीजा तो वो है कि जिनकी शान ये है कि 11 बेटे जिसकी बेटी के इमाम है, बेटे आत्मा जो है उनके 11 बेटे, उनकी दादी जनाब उनकी नानी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। ये शरफ कम नहीं है जनाब खदीजा के लिए। जैसे अबू तालिब अलैहिस्सलाम 11 नहीं बल्कि 12 अम्मा के बाप हैं, तो अबू तालिब का शरफ भी बहुत ज्यादा है, और इसी साल उनकी भी वफात हुई। तो ये दोनों हस्तियां मजलूम हैं, दोनों हस्तियों का जिक्र किया जाए। मैं ये पूरी उम्मत को मैसेज दूंगा, हर शख्स अपने घर में मीडिया पे जरूर इन दिनों को मनाए और इन शख्सियात का हक भी अदा करे, उनकी शान भी, और इसमें उम्मत का फायदा है। उम्मत को दर्स मिलेगा, उम्मत को वो सीरत मिलेगी कि मुश्किल तरीन हालात में दीन पे कायम रहना, दीन की नुसरत करना, ये अबू तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत से हमें मिलता है और जनाब खदीजा की सीरत से मिलता है। लिहाजा इन हस्तियों को, जैसे लोग आज गरबी दुनिया में उन लोगों के दिन मना रहे हैं, उन लोगों पे PhDs कर रहे हैं जिनका कोई एक आध नजरिया है, कोई इतनी बड़ी खिदमत नहीं है, और ये तो मोहसिन इंसानियत है अबू तालिब और खदीजा। अगर उनका तज़किरा हम करेंगे तो उम्मत को हक व हकीकत पता चलेगी, उम्मत को राह हिदायत जो है ना वो नसीब होगी। तो मैं समझता हूँ आगा ने ये जो हर साल जो है ना जनाब खदीजा डे मनाते हैं और पूरा को मैसेज देते हैं,
اس کو جتنا وسیع کیا جائے، اس فکر کو جتنا پھیلایا جائے، اس میں امت کی خیر ہے، اس میں اسلام کی نصرت ہے، اس میں انسان کی آخرت کی کامیابی۔ اور آخری بات کروں گا، جناب ابو طالب علیہ السلام کی اتنی عظمت ہے کہ وہ اگر پوری اہل زمین کے جتنے گناہگار ہیں روایت میں ان کی شفاعت کرے، خدا ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ سبحان اللہ۔ روایت ہے شاہ صاحب کہ جو جناب ابو طالب پہ ایمان نہیں رکھتا، خود اس یعنی ابو طالب علیہ السلام کے مومن ہونے پہ جو ایمان نہیں رکھتا، روایت میں خود اس بندے کے پاس ایمان نہیں ہے۔ لہذا ہوں کہ امت کو ان دو ہستیوں کو تعارف کروانا واجب ہے تاکہ ان کی شان کو پہچانے اور ان کی شان سے خود ان کی سیرت کو اپناتے ہوئے دین کی خدمت میں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو آگے بڑھا سکے اور خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے۔ آخر میں پوری ٹیم جو ہے امام حسین علیہ السلام چینل کی اور جتنے معاونین ہیں، خدا ان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ اللہ آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے، آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے قبلہ اشارہ فرمایا۔ آپ سے قبلہ التماس سے دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ سلامت رہیں۔ شکریہ قبلہ، فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت آیت اللہ سید نسیم عباس نقوی النجفی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے جو نکات ارشاد فرمائے خود حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے عنوان سے نہایت ہی مہم، اور یہ شخصیات جو ہے وہ ایسے شخصیات ہے کہ خود روایت میں موجود ہے کہ دین جو چلا ہے اس میں جو ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا وہ یعنی یہ شخصیات اگر نہ ہوتے تو دین نہ چلتا۔ بس اس سے بڑھ کر یعنی دین خدا کو چلانے والے یہ تین شخصیات ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی استعانت فرمائی اور دین جو ہے وہ چلا، جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مال اور دولت ہے کہ جو اقتصادی حوالے سے وہ مسائل جو پیش آ چکے تھے اسلام کے لیے اور لوگوں نے ترک تعلق کر دیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، اس میں یہ چیزیں جو ہے وہ کام آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی استعانت اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار، یہ شخصیات وہ شخصیات ہے کہ یقیناً جو ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔